إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. मोहतरम हाज़िरीन जुमा और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जो तमाम मखलूक़ात की हर किस्म की इबादतों का अकेला मुस्तहिक़ ज़ात है। उसके बाद तमाम अंबियाए किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, आज के इस खुतबे जुमा में जो मुझे मौका मिला अल्लाह के फ़ضल और उसके एहसान से आपके दरमियान गुफ्तगू करने का, तो मैं अभी के जो प्रेजेंट हालात हैं, करंट टॉपिक है, जो हर जगह जिस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है और ज़रूरत भी है और ज़रूरी भी है कि इस मौजू पर बात किया जाए और आवाम को
آگاہ کیا جائے اور انہیں سمجھایا جائے۔ وہ موضوع ہے کرنٹ ٹاپک جو ابھی حالات حاضرہ جسے کہا جاتا ہے، وہ موضوع ہے یونیفارم سول کوڈ ورسس اسلامی قانون اور اس کے احکامات، شریعت کی تحفظ۔ یہ سارے مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر یہ اصل میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یکساں سول کوڈ جسے اردو زبان میں کہا جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس ملک ہندوستان کے اندر جہاں جمہوریت ہے، جہاں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف دھرم اور ریلیجنز کے ماننے والے لوگ ہیں، اتنی بڑی آبادی کے اندر کیا یکساں سول کوڈ کا نافذ کرنا کس حد تک لوگوں کے لیے فائدہ ہے اور کس حد تک لوگوں کے لیے نقصانات ہیں۔ میں مختصر وقت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتا کر کے ان حالات اور ان باتوں کی طرف میں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کائنات میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جس رب نے ہم کو بنایا، جس رب نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا، اس رب نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اس کائنات میں 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، جنہیں اللہ نے دین اور قانون اور شریعت کی پوری امانت داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنی قوم کو عقیدہ توحید سے آگاہ کیا، اللہ کے اسماء و صفات سے آگاہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماؤں سے لوگوں کو آگاہ کیا، شرک کیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے، اس کی ضلالت کیا ہے، اس کی گمراہیاں کیا ہے، ان تمام چیزوں سے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ان کو ان زمانے کے لحاظ سے انبیاء کرام کی شریعتیں تھی، قانون تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا، انہوں نے عوام الناس تک پوری امانت داری کے ساتھ بغیر افراط اور تفریط کے اللہ کے اس قانون کو اللہ کے بندوں تک انہوں نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا، پریکٹیکل طور پر لوگوں کو سمجھایا بھی، لوگوں کو بتایا بھی، اور ان تمام چیزوں کو قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور شریعت دیا ہے، یہ دین مکمل دین ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل دین ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس شریعت کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین ایک ایسا دین ہے جس کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر کے انسان کی وفات اور وفات کے بعد کی جو زندگیاں ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے مکمل حکیمانہ قانون اللہ رب العالمین نے نافذ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ فرمایا ہے۔ ابھی اس دین اور شریعت کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہے، ایک ایک تعلیم کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے شریعت کے طور پر، اس کے اندر نہ تو نبی کو اختیار ہے کہ اس کے اندر وہ ترمیم کرے، اس کے اندر تحریف کرے، یا اس کے اندر افراط اور تفریط سے کام لے، نہ تو کسی صحابی کو اس بات کا اختیار ہے، نہ تو کسی تابعی کو اس بات کا اختیار ہے، نہ تو تبع تابعی کو، نہ تو کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ اللہ نے جو شریعت حلال اور حرام کی شکل میں، عقائد کی شکل میں، نکاح اور خلا کی شکل میں، شفاء اور ہبہ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نافذ کیے ہیں، اس میں کسی بھی چیز کے اندر وہ کمی اور زیادتی کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے متنبہ کیا، آگاہ کیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس دین کی، اس شریعت کے اندر کسی حلال اور حرام چیزوں کے اندر کمی بیشی کرتے یا اللہ کی کتاب میں کسی معاملے میں کمی بیشی کرتے تو ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کو تنبیہ کیا جا رہا ہے تو اس دنیا کا کوئی اور شخص چاہے حکمران ہو یا حکومت اور اقتدار کے اندر ہو، کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ ہماری شریعت کے اندر وہ مداخلت کرے یا ہماری شرعی قوانین کے اندر اس کو تبدیل کرنے کی وہ کوشش کرے۔ کبھی ایک مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنی جان کی وہ بازی لگا دے گا، لیکن اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، حکم دیے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرسنل زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ شہد جو امت کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات پر اپنے لیے کہا کہ میں استعمال نہیں کروں گا، ہنی جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوپر اس حلال چیز کو کیسے حرام کر لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے۔ تو ایک حلال چیز پرسنل اپنی زندگی میں کوئی شخص حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا ہے تو جائے کہ اتنی بڑی شریعت کے اندر کوئی مداخلت کرنے کی کوشش کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان کیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحَكِّمُ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ کوئی فیصلہ تمہاری زندگی کے اندر کر دے تو تمہیں اس فیصلے کو ماننا چاہیے، اس فیصلے میں تمہیں کسی بھی طرح کی تنگی نہیں ہونا چاہیے، منہ اور چہرہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس فیصلے سے تمہیں راضی و رضا ہونا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے انہیں کہ اپنے معاملے میں بھی جس کا وہ اختیار رکھتے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا ہے تو اپنے پرسنل معاملے کو بھی وہ بدل نہیں سکتا ہے، اس چوائس کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں پرسنلی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا اس معاملے میں یا اس چیز کے تعلق سے، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کر رہا ہے اور بہت واضح گمراہی کے اندر وہ انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری امت کا ہر فرد جنت کے اندر داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے، وہ کون بد نصیب ہے جو انکار کرے آپ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی، اس نے میری بات کو مانی، اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے میری بات کو انکار کیا، نافرمانی کیا، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ یعنی اس شخص کے لیے بھی وعید سنا دی گئی۔ میرے بھائیو، تو میرے بھائیو اگر آپ دیکھیں گے تو شریعت کی جو تعلیمات ہے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق اور خلا کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہبہ اور شفا کا معاملہ ہو، چاہے معاملات ہو، ان تمام چیزوں کے اندر شریعت کی بڑی حکمتیں ہیں۔ چند ایک حکمتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم پھر اس یونیفارم سول کوڈ اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے، وہ لطیف ہے، اپنے بندوں کی فطرت اور نیچر کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے بندوں کو کس قانون کی، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کے معاملے میں شریعت کا کتنا اسٹرانگ اور کتنا سخت سمجھ اس معاملے میں کیا ہے
احکامات ہے شریعت کی۔ عقیدے کے معاملے میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی کسی بھی وقت سمجھے انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے شریعت کے احکامات میں سے اگر اس انسانوں کی تحفظ اور انسانوں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی انسان کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو شریعت باقاعدہ طور پر قصاص اس سے لینے کا حق دیتا ہے، اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک انسان کی قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے برابر اللہ رب العالمین قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کی اگر خون ریزی کی جا رہی ہے، اگر آتنک پھیلایا جا رہا ہے، تو ایک انسان کی جان ساری انسانوں کی جان کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے میں تمہارے لیے، عقل مندوں کے لیے اللہ نے نصیحت رکھا ہے۔ ایک آدمی اگر ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو اگر قتل کر دیا جائے تو آپ سوچیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر کس کی یہ ہمت اور جرأت ہو سکتی ہے کہ اس کام کو انجام دے گا۔ ایک قانون نافذ کرنے کی وجہ سے سارا سماج محفوظ ہو گیا، ساری انسانیت محفوظ ہو گئی۔ ایک انسان کا مال کوئی چوری کرتا ہے، ہر انسان کا مال بڑا عزیز ہوتا ہے، بڑی محنت سے انسان کماتا ہے، اگر کوئی ناحق طریقے سے کسی کا مال پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ پورے پروف اور ثبوت اور گواہ کے بعد یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے اس کام کو انجام دیا ہے، اس کے ایک ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ آپ بتائیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر کس انسان کی یہ ہمت ہوگی کہ کسی کے مال پر ناحق طریقے سے وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس ملک کے اندر اور دوسری کنٹریز کے اندر بھی جب زنا کی شرحیں، زناکاری، بدکاری کی شرح جب بڑھنے لگی تو کتنے ایسے نان مسلمس لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس ملک کے اندر زنا کرنے والے کو، بدکاری کرنے والوں کو سولی پہ لٹکایا جائے۔ اسلامی قانون ہے کہ اگر کوئی زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے۔ ایسی صورت میں بتائیں کہ اگر اس قانون کو لایا جائے تو کیا اسلام کا فائدہ ہے؟ نہیں، انسانیت کا فائدہ ہے، انسانیت کی حفاظت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی کسی کی طرف ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیے طلاق، نکاح ہے شریعت کا، یہ نکاح کیا ہے؟ دراصل نکاح ایک عہد و پیمان ہے، ایک عہد و پیمان ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اور اس عہد و پیمان کے اندر اگر زندگی نہیں چل سکی، زندگی اگر نہیں نبھا سکا تو شریعت نے طلاق اور خلا، یعنی طلاق کا اختیار لڑکے کو اور خلا کا اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو دے رکھا ہے کہ اگر زندگی نہیں چل پائی، ہزار کوشش کے باوجود، بارہا نصیحت کے باوجود، اگر یہ مرحلہ، یہ زندگی کا مشن آگے نہیں بڑھ سکا تو تم دونوں اپنی زندگی میں آزاد ہو سکتے ہو۔ جبکہ نان مسلمز، ہمارے جو اس ملک کے ہندو بھائی ہیں، آپ ان کو معلوم ہونی چاہیے ان کے پاس جو شادی بیاہ کیا ہے، ایک بار اگر شادی کے بندھن میں بندھ گئی ایک عورت تو پوری زندگی کے لیے اسی کی ہو کر کے رہے گی۔ اس لیے وہ لوگ شادی کے وقت میں، میرج کے وقت میں جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اگنی کے سامنے 7 چکر لگاتے ہیں، ان کا یہ تصور اور یہ عقیدہ ہے کہ 7 جنم میں ساتھ رہیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کے جو ان کے رسم و رواج تھے کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کو ستی کا رسم کہا جاتا ہے، اسی چتا پر اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو اسلام کی تعلیم کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی وسعت ہے، کتنی حکمتیں ہیں، اور ان تعلیمات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسی برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ تو الغرض یہ بہت ساری حکمتیں ہیں، اگر ان تعلیمات اور ان حکمتوں کے پیچھے اگر ہم جاتے ہیں تو ایسے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کے سامنے دوسری بات جو مجھے بیان کرنا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ جسے کہا جاتا ہے، یعنی یکساں سول کوڈ، یعنی اس ملک کے اندر ایک ملک ہونے کی حیثیت سے ان کی سوچ یا ان کا ارادہ جو پوری زور و شور کے ساتھ اس قانون کو لانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں
ایک قانون ہونا چاہیے، ایک قانون نافذ کیا جائے۔ جبکہ ہم اس ملک ہندوستان کے جو قانون ہے اس قانون کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آرٹیکل 25A، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29، ان سارے قوانین، ان تمام آرٹیکلز کو اگر آپ پڑھیں گے تو ہندوستان کے اس آرٹیکل کے اندر 25A، 26، 29، اس کے اندر ایک معزز ہندوستانی اور شہری ہونے کے ناطے سے ہر شخص کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اور دھرم کا اعلان کرے، اس کا پرچار کرے۔ کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ اس قانون کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو اپنا اپنا ادھیکار ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا ادھیکار ہے۔ اسی طرح سے جو آرٹیکل 44A جو اس طرح کے قانون کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک جمہوریت کے نظام میں 44A آرٹیکل جو ہے یہ نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر ہر کسی کا ریلیجن الگ ہے، ہر کسی کی تہوار اور فیسٹیول الگ ہے، ہر کسی کا لباس اور پوشاک الگ ہے، ہر کسی کا کھانے پینے کا طور طریقہ الگ ہے، ہر کسی کا تہذیب اور کلچر الگ ہے۔ آپ بتاؤ میرے بھائیوں کہ یہ تمام تہذیب اور کلچر جو اس ملک کے اندر انیکتا میں ایکتا ہے، اس ملک کی خوبصورتی، یہ کیسے سمجھے لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے؟ اور جب یہ چیز، یہ مسئلہ جو ہے آج ہندوستان کے اندر پہلی مرتبہ نہیں اٹھا ہے، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ کتنی مرتبہ اٹھا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ 1928 کے اندر 1928 یعنی 1928 کے اندر بھی اس یکساں سول کوڈ کا مسئلہ اٹھایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1939 یعنی 1939 کے اندر بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا تھا۔ پھر 1985 یعنی 1985 اس وقت بھی اس مسئلے کو اٹھایا گیا تھا، اور اسی طرح سے 2016 کے اندر بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، آپ جانتے ہیں۔ اور پھر اب یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو جبری طور پر اس کو مدعا بنا کر کے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تقریباً 5-6 مرتبہ یہ مسئلہ اٹھا اور ہر مرتبہ وقت برباد ہوا، بیکار ان چیزوں کے پیچھے لوگوں کی محنتیں ضائع ہوئی۔ تو یہ اس طرح سے انگریزوں کے زمانے میں بھی جب انگریز مسلمان اس ملک کے اندر ہندوستان کے اوپر جب حکومت کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کرسچینٹی یعنی ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں اس کو تمام کے اوپر نافذ کرنے کی جب کوشش کی 18ویں اور 19ویں صدی کے اندر، تو باقاعدہ طور پر یعنی اس وقت کے جو مسلمانوں کے رہنما اور رہبر تھے انہوں نے مسلم پرسنل لا بنایا، مسلم پرسنل لا، یہ جس کے اندر مسلمانوں کے نجی پرسنل جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام کو ایڈ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ مسلمانوں کی کسی بھی چاہے طلاق ہو، خلا ہو، شفا ہو، معاملات ہو، ان تمام چیزوں کے اندر حکومت ہرگز دخل اندازی کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے آج بھی ہمارے پاس مسلم پرسنل لا ہے، سمجھیے۔ تو یہ قانون بنا کر کے ہماری تمام نجی معاملات کو اس کے حوالے کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ ایک مسلمان اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے دین اور اپنی شریعت کے اوپر بحسن خوبی اس کام کو انجام دے رہا ہے اور ان چیزوں کو عمل کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ میرے بھائیوں، اگر یہ قانون جبری طور پر اس ملک کے اندر نافذ ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھارمک تمام چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ جہاں چاہیں، جس مسجد میں چاہے، جس ہال میں چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ ایک ہندو جس مذہب کے، جس مندر کے اندر جہاں جس جگہ اس کو آسانی ہے وہاں جا کر کے وہ اپنے دھرم کے حساب سے میرج کر سکتا ہے۔ ایک کرسچن جہاں چاہے، جس جگہ چاہے وہ اپنے چرچ کے اندر میرج کر سکتا ہے۔ ایک پارسی، ایک سکھ اپنے حساب سے وہ تمام کاموں کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھارمک سسٹم ہے یہ سسٹم آپ کا ختم ہو جائے گا، اور کورٹ کے اندر صرف سگنیچر کے اوپر آپ کا میرج باقی رہے گا۔ کورٹ میں آپ جائیں، میرج کے لیے آپ سائن کریں ایک پیپر کے اوپر، ختم ہو گیا مسئلہ، آپ میاں بیوی بن گئے۔ اور اس کے برے اثرات آپ ویسٹرن کلچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، امریکہ جیسے کنٹری کے اندر جہاں یہ قانون اور یہ نظام ہونے کی وجہ سے جو کورٹ میرج کا جو سسٹم ہے وہاں پر تقریباً 100 کے اندر 40%
جو سائڈ میرج ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے، یا سائڈ غلط تعلقات جو ہوتے ہیں جس میں 40% حرامی اور ولد الزنا پیدا ہوتے ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں۔ اور جب یہ کورٹ یہ اگر اس بات کو نافذ کرتی ہے تو میرے بھائیو، اسلامی ہمارے جتنے بھی دھارمک چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کے اوپر افیکٹ ہوں گے اور تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہبا جس کو کہا جاتا ہے، شفا جس کو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے لے پالک اڈاپٹ جس کو کہا جاتا ہے، وراثت کا مسئلہ جسے کہا جاتا ہے، ان تمام مسائل کے اوپر یہ کورٹ، یہ یکساں سول کورٹ کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اب جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، پراپرٹی ڈیوائیڈ کرنے کا جو مسئلہ ہے، وراثت کے تعلق سے اللہ نے ایک حکم، ایک سسٹم، ایک قانون اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑی لمبی آیتیں ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں اللہ رب العالمین نے آخری آیت تک اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ نساء کی آخری آیت میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے پورے احکامات بیان کر دیے۔ اب اسلامی اعتبار سے بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں سنگل حق ملے گا، بیٹے کو ڈبل حق ملے گا، بیٹی کو سنگل حق ملے گا، لیکن انڈیا کے قانون کے مطابق بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر طریقے سے آپ کو حق دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، اس کی موجودگی میں اس کا بیٹا شادی شدہ تھا، اس کے بچے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، تو شرعی اعتبار سے پوتا کو حق نہیں ملتا ہے، شرعی اعتبار سے اللہ کا قانون ہے، لیکن آپ انڈیا کے قانون کے مطابق باقاعدہ طور پر آپ کو پوتے کو بھی حق دینا پڑے گا۔ شرعی اعتبار سے اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو عدت تک اس کے نان و نفقے کی اس کی ذمہ داری ہے، عدت ختم ہونے کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا، اب اس کی نان و نفقہ اور اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن قانون یہاں کی یہ کہے گی کہ آپ کو ہمیشہ اس کے اخراجات آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جو وقف آپ کو اللہ نے پراپرٹی دیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی صلاحیت دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں کوئی پراپرٹی آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج اوقاف کی کتنی پراپرٹی اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اگر یہ ایکٹ آتا ہے، یکساں سول کوڈ آتا ہے، تو آپ اپنی پراپرٹی کو صرف اور صرف دینی اداروں کے لیے آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کا یہ وقف کیا ہوا پراپرٹی کسی مندر، کسی چرچ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ کا یہ رائٹس ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حق شفا جسے کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا جو پڑوسی ہے یہ زیادہ حق رکھتا ہے آپ کی پراپرٹی خریدنے کا، اب ضروری نہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کو بیچیں یا اس سے آپ اجازت طلب کریں، یہ رائٹس بھی ختم ہو جائے گا آپ کا۔ اسی طرح سے لے پالک جسے اڈاپٹ کرنا کہا جاتا ہے، جی کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اپنے کسی بچے کو گود لیتا ہے کوئی، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، تم اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے ہو، تمہاری وراثت اور پراپرٹی کے اندر وہ اڈاپٹ شامل نہیں ہو سکتا ہے، جس کے سارے احکامات کو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر پہلے صفحے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کو وقت ملے تو آپ پڑھ کر کے آپ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ اس یکساں سول کوڈ اگر نافذ کیا جائے گا تو باقاعدہ اڈاپٹ یعنی لے پالک جو ہے اس کو بھی آپ کو پورا برابر کا حق آپ کو دینا پڑے گا۔ اس طرح کے قوانین کے اندر ہماری اذانوں کے اوپر افیکٹ ہوں گے، ہماری عبادت گاہوں کے اوپر یہ تمام چیزیں افیکٹ ہوں گی، اثر انداز ہوں گی، اس کے سارے نقصانات ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر خود الگ الگ جو اسٹیٹ پائے جاتے ہیں، ہر اسٹیٹ کا اپنا خود کچھ نہ کچھ قانون ہے، وہاں کے لوگوں کے فائدے کے لیے، وہاں کے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے۔ آپ اس ملک ہندوستان کا جو آرٹیکل 70 قانون ہے، اسی کا سیم کاپی آرٹیکل 71 ہے، جس کے اندر تقریباً ہندوستان کے 11 راجوں میں یہ 371 یہ آرٹیکل کے ذریعے سے یعنی ایسے قوانین ہیں جو قانون یا دوسری جگہوں پر یا دوسرے مقامات پر اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔
تو اس طرح سے جہاں کی جو ضرورتیں ہیں اس لحاظ سے اس ملک کے اندر خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے قوانین ہیں. اگر یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کی جو بات چل رہی ہے، جو تیاریاں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کرے اس معاملے کے اندر. تو آپ کو اور ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری شریعتیں بہت ساری جگہوں پر متاثر ہوں گی، اور اللہ کے قانون میں ترمیم تو کبھی ایک مومن برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے چند منٹ اور چند لمحوں کے لیے. تو میرے بھائیو، ان حقیقت کو، ان باتوں کو سمجھیں آپ، اور اس باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کوششیں چل رہی ہیں یہ کیا ہے. یہ دشمنان اسلام کی جو یہ ناکام، خاص کر کے ایک ریلیجنس کو سمجھے ٹارگٹ کرنا مقصد ہے، اور اس کے علاوہ اس ملک کے اندر جو بہت سارے آدیواسی ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے. تقریباً 11 کروڑ کی تعداد میں وہ پائے جاتے ہیں. تو لہذا بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے. اس کے فائدے تو نہیں ہیں بلکہ اس کے نقصانات ہی اس ملک کے اندر ہے. تو لہذا میں نے مناسب سمجھا جو مجھے آج آپ کے سامنے اس کی حقیقت، جو ہر جگہ ان تمام چیزوں سے واقفیت ضروری ہے، اس موضوع پر دروس ہو، خطبات ہو، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ازحد ضروری سی چیز ہے. اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت سے جڑنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور کتاب و سنت کے جو احکامات ہیں، قوانین ہیں، بخوشی ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اسلامی قوانین اور شریعت، جس کو قانون کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے اور یکساں سول کوڈ کے تعلق سے اس کی کچھ تاریخیں اور کچھ اس کی حقیقت اور اس کے کچھ نقصانات جو ہیں سماج اور معاشرے میں پڑنے والے، ان تمام چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ماحول اور اس طرح کے حالات دشمنان اسلام کی طرف سے کیوں پیدا کیے جاتے ہیں، یا کیوں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. جب ہم کتاب و سنت پر غور کرتے ہیں تو غور کرنے سے خلاصہ میری ساری باتوں کا یہی ہے کہ جب مسلمانوں نے حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کی ہیں، اللہ کو یعنی اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے رب سے دوری اختیار کیا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعت و خرافات کو اپنایا ہے، اسلامی قوانین کو چھوڑ کر کے دنیا والوں کی قوانین کو اپنانا اپنے لیے فخر سمجھا ہے، اور ایسی صورت میں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر کے دنیا والوں کی بنائے ہوئے قوانین کی طرف دوڑنے کی کوشش کیا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جو حالات کے ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من لم يحكم بما انزل اللہ، اللہ نے کہیں پہ کہا فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور فرامین کو ٹھوکر مار کر کے دنیاوی فائدے کے لیے دنیا کے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرا رہی ہو پھر بھی وہ اپنے فائدے کو ترجیح دے رہے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا. تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کہ ابھی یہ وقت بہت دن گزرے ہوئے نہیں ہوئے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے نظروں کے سامنے ہماری مسجدیں بند ہو گئیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے ترس گئے، ہم مسجدوں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. یہ کووڈ-19 جو گزرا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اس زمین پر عقیدہ توحید کو چھوڑ کر کے شرک اور اس کی مختلف شکلوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے اوپر جیسا یقین اور توکل ہونا چاہیے ان چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنت رسول کو چھوڑ کر کے بدعت و خرافات میں اپنے قدم مضبوط کرنے کی وجہ سے اس طرح کے ماحول اور حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح
کے حالات پیدا کیے تھے۔ لہذا ہماری زندگیوں میں بھی ہم کو آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات میں ہم اپنے رب سے جڑیں، اپنے رب کے یعنی سے قریب ہوں، اپنے تعلقات کو استوار کریں، اور ہر حال اور ہر صورت میں ہمت اور یقین کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہم جڑ جائیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہماری شریعت کو نہ تبدیل کر سکتی ہے، نہ ترمیم کر سکتی ہے۔ وہ اللہ جس نے اس شریعت کو نازل کیا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا اور وہی اس کو باقی رکھے گا میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے ہماری اور آپ کی امید ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری وقت میں جو نصیحت آپ نے کی تھی وہ کیا نصیحت کی تھی؟ وہ یہی نصیحت کی تھی کہ لوگوں کتاب اللہ اور سنت رسول کو یعنی ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو یقین مانو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی ہے۔ ہاں وقتی طور پر ہمارے درمیان کچھ فقہی مسائل کے اندر سمجھ اور فہم کی بنیاد پر اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ ہمارا نجی معاملہ ہے، وہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، لیکن ہم شریعت کی کسی احکامات کی تبدیلی جو غیر کہے کہ تم اپنی شریعت کو چیک کرو، یہ بالکل ظالمانہ بات ہے اور ظالمانہ سوچ ہے۔ ان تمام چیزوں کو کبھی ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کمیشن لا کی طرف سے باقاعدہ طور پر یعنی مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک بار کوڈ بنایا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ اپنا اس کی پروٹیسٹ سائلنٹ پروٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے، جو واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ اس میں شریک ہو کر کے اس کو یہ کر سکتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں جو بھی صورتیں ہو سکتی ہے اپنی دفاعی ہم کو اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول یہ اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے اللہ ہم کو توفیق دے، اور ایمان اور عقیدے کو اپنی زندگی کے اندر مضبوط کرنے کے اللہ ہم کو توفیق دے، اور ہر طرح کی کمزوری اور گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ ایک شخص زبیر احمد نامی شخص جو کم عمر ہے، جو تقریباً اسٹوک کی وجہ سے ان کا آپریشن بھی ہوا ہے، بہت زیادہ کرٹیکل پوزیشن میں ہے، نازک پوزیشن میں ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے حق میں، اور ان کے ساتھ جو بھی مریض ہے اللہ ان تمام کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے ہمارے مسجد کا ہر ہفتہ آپ جس طرح سے تعاون کرتے ہوئے آتے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اللہ آپ کے دیے ہوئے مال میں یعنی خیر برکت عطا فرمائے، بقیہ مال کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم وأكبر